اب بہترین مہینے آ رہے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان۔ مغفرت کے لیے اس سے بہتر مہینے نہیں ہے دوستو۔ مغفرت کے لیے، مغفرت نہیں، سوری کے لیے، رحمت کو لانے کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے رحمت کو تمہارے پاس آنے کے لیے اس سے بہتر مہینے نہیں ہے۔ رجب، شعبان اور رمضان۔ آئی تھنک 3-4 دن کے بعد ماہ رجب شروع ہو جائے گا۔ رجب، تھوڑی سی رجب کی فضیلت سن لیں، مغفرت کے لیے بہترین ہے۔ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے، ایک ریور کا نام ہے، جیسے کوثر ایک ریور ہے، سلسبیل ایک ریور ہے۔ اللہ ہم کو جس کوثر، جس کا میرا مولا ساقی کوثر ہے، اللہ ہم کو کوثر کا پانی ہم کو نصیب ہو جب ہم جائیں مولا کے پاس، مولا کے ہاتھ سے جام لے کر پیے انشاءاللہ۔ تو رجب کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم ساقی کوثر میرے مولا کے ہاتھوں سے، ید اللہ کے ہاتھوں سے ہم وہ جام پیے انشاءاللہ۔ تو جنت میں کئی ریورس ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، کئی ریورس ہیں جس میں رجب ایک نہر کا نام ہے، جیسا کوثر ایک نہر کا نام ہے، سلسبیل ایک نہر کا نام ہے، تسنیم ایک نہر کا، اور کئی نہریں ہیں، کئی ریورس ہیں، اس میں رجب ایک نہر ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا، شیخ عباس قمی مفاتیح الجناح میں لکھتے ہیں، معصوم سے روایت کرتے ہیں کہ یہ وہ پانی ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، ملک سے زیادہ وائٹ ہے، اور اتنا میٹھا، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اتنا سویٹ واٹر ہے، کہ اگر وہ ایک گلاس پی لے، مثال کے طور پر ایک گلاس پی لے تو تم ہر چیز تمہاری صحیح ہو جائے۔ اتنا سویٹ واٹر کہ انسان پیے جائے، اتنا اللہ ہم کو پلائے۔ رجب اس نہر کا نام ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اب پیے گا کون پانی؟ آپ پینا چاہتے ہیں؟ آپ بولیں گے ڈیفینیٹلی 100%۔ خمس دیکھ کے آؤ تو پیو گے، خمس دیکھ کے آپ بیوی کا حق ادا کر کے آؤ گے تو ملے گا، بیوی کا حق ادا نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا۔ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو بہرحال اللہ سب کو نصیب کرے، سارے مولا کے چاہنے والوں کو رجب نہر کا پانی ہم کو، اور کوثر کا پانی، سلسبیل کا پانی، تسنیم کا پانی جنت میں ہم کو ملے انشاءاللہ۔ تو مولا حسن، مولا حسین کے صدقے میں، ان کے بچوں کے صدقے میں، شہزادیوں کے صدقے میں۔ تو رجب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پانی وہ پیے گا کہ جو ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے گا۔ اتنا ثواب بتایا گیا۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، دیکھیں ابھی میں یو کے سے آ رہا تھا، وہاں پہ مغرب 4:30 پہ مغرب ہو جائے گی، چلو آپ 5 بجے ہو رہی ہے، 5 o'clock، اور فجر کب ہو رہی؟ 7:38۔ کتنے شارٹ روزے! ارے یورپ والوں کے لیے، امریکہ والوں کے لیے تو سب سے اچھا، چلو انڈیا پاکستان کے لیے الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کے لیے تو بہترین منتھ ہے یہ روزہ رکھنے کا۔ اپنے قضا بھی ادا کر دو کہ ہارڈلی آئی تھنک 8-9 hours 10 hours کا دن ہے، 10-11-12 گھنٹے کا دن ہے، اور بہترین موسم ہے، ویری چل ویدر ہے، تو بہترین موقع ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ اور رجب میں ڈونٹ مس اٹ، میری خواہش ہے رجب کے مہینے کا کم از کم منیمم 1 روزہ رکھو۔ اس میں اور فائدہ کیا ہے؟ آپ جو روزہ 1 رکھیں گے نا، تو آپ یہ نیت کرنا کہ میرا جو قضا روزہ اللہ معاف کر، قضا روزوں کی نیت کر کے بھی آپ رجب میں رکھ سکتے ہیں، تو وہ 1 روزہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے چلا جائے گا، اور اچھا لیکن خالی روزہ رکھ کے خمس نہ دے، میوزک سنے، گانے سنے، غیبتیں کرے، نمازوں کو چھوڑے، تو اس کو نہر کا پانی ملے گا؟ I'm sorry to say this. I'm really sorry to say this. Conditions apply. I always say this word. ہر عبادت کے ساتھ کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں۔ اس کا کرم الگ ہے، جو اللہ کا کرم ہے، اللہ کی بلیسنگ ہے، اللہ کی رحمت ہے، وہ الگ ہے، بٹ کنڈیشنز اپلائی۔ اگر میں یہ کھل کے بول دوں آپ جو چاہے کرو، خدا نہ خواستہ، اور رجب کا روزہ رکھ لو یہ ملے گا، نو، I don't have right to say anything. اللہ مجھے معاف کرے، لیکن جو معصومین کے ارشادات ہیں وہ بتا رہا ہوں کہ پلیز اس کے بعد یہ نہیں کرنا کہ روزے میں ہم کسی اور کی بات کر رہے ہیں، یا روزہ ختم ہونے کے بعد ہم کسی اور کی غیبت کر رہے ہیں، ہم کسی کا مال کھا رہے ہیں۔
یہ ساری بیماریوں کی جڑ رزق حرام ہے، جس کو مدر آف آل ڈیزیز بولتے ہیں. مرض کی جڑ یہ ہے کہ اگر حلال رزق پیٹ میں رکھا تو پھر بھی تم احتیاط کرو ایک ڈر پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ تم نے حلال کھایا تو اس کا اثر ہوتا ہے. رجب کا ایک روزہ رکھا. UK امریکہ میں تو بہت آسان ہے، اب اپنے خزاں روزے ہر جمعرات کے رکھیں. رجب میں ایک اور روزہ بھی آ رہا، پہلے سے پلان کرو. یو پلان یور سیلف، اپنے کیلنڈر میں مارک کرو. 2-3 دن رہ گئے رجب کو. جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا تھا تو سرکار ایک منادی دلاتے تھے، مطلب اعلان کرواتے تھے. پورے مدینہ منورہ میں ایک اعلان ہوتا تھا، ہے مسلمانوں ماہ رجب کا چاند نظر آ گیا، ماہ رجب کا چاند نظر. اتنی برکت. ارے جس مہینے میں کائنات کا مشکل کشا کی ولادت ہو، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج، میرا مولا کی آمد جس مہینے میں ہو، کل ایمان کی آمد جس مہینے میں ہو تو وہ مہینہ کیسا ہوگا. تو بہرحال تو کوشش یہ کرو کہ ماہ رجب کا، اب جب بات آئی ہے ماہ رجب کا تو سن لو. ایک روزہ رجب میں کبھی بھی رکھ لو تو جنت کا پانی کم از کم کنفرم ہو گیا کہ ہم کو رجب کی نہر کا پانی ملے گا. کنڈیشنز آپ جانتے ہیں. اور ایک رمضان اسی رجب میں ایک روزہ اور آ رہا. کب آ رہا؟ معراج. 4 بڑے روزے ہیں، 4 بڑے روزے ہیں. 4 بڑے روزوں میں 4 بڑے روزے کون سے؟ سال میں 365 ڈیز میں، ماہ رمضان کو چھوڑ دو، 365 ڈیز میں 4 بڑے روزے ہیں، جس میں رجب، جس میں 27 رجب معراج جو آنے والا ہے، اور غدیر جس میں اعلان ولایت ہوا، من کنت مولا حفاظہ علی مولا، وہ 2 ہو گئے. تیسرا 17 ربیع الاول، 2 صادقین کی ولادت، اللہ کے رسول کی اور چھٹے امام کی ولادت. اور 25 ذیقعدہ، ذیقعد کا 11th لونار منتھ، جس دن اللہ نے زمین کو بچھایا تھا. اور 25 ذیقعدہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں زمانے کے انشاءاللہ میرے مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف صلوات پڑھے محمد و آل محمد، میرے مولا کی ولادت کے ظہور کی تاریخ 4 تاریخوں میں وہ بھی ایک تاریخ ہے. اللہ میرے مولا کا ظہور کر دے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے جو تاریخ آئی وہ 22 رمضان شب قدر علی مولا کے ظہور کی تاریخ. ایک تاریخ جو کلوزسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے. تو 25 ذیقعدہ، یہ 4 بڑے روزے. اس میں پہلا روزہ جو آ رہا ہے یہ رجب کا آ رہا ہے، معراج کا. انشاءاللہ جب میں مجلس پڑھوں گا تو اس کی فضیلت بتاؤں گا. جب کلوزر ٹو ڈیٹ پڑھوں گا مجلس رجب کی انشاءاللہ تو اس وقت بتاؤں. آج تو میں نے صرف سرسری بتا دیا. 2 چیزوں کو آپ کو مارک کرنا ہے آج کی مجلس کے بعد. اپنے کیلنڈر پہ مارک کر لو کہ رجب از گوئنگ ٹو اسٹارٹ، اور رجب میں آپ جو بھی آپ اسکیڈول کر رہے ہیں روزہ رکھنے کا وہ رکھو. اور یہ آپ اس سے اندازہ لگاؤ اس سے اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں. مرنے کے بعد جو فائدہ، اب آپ سوچو وہ یہ ایک روزہ رجب کا 27 رجب کا ایک روزہ 60 ایئرس کے روزوں کے برابر ہے. جسٹ امیجن کہ تمہارے اکاؤنٹ میں 60 ایئرس کے روزے آ جائیں گے. آپ سوچو کہ 60 سال کے روزے میرے اکاؤنٹ میں ہیں، اور جب میں نیچے جاؤں گا تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اتنا ثواب. اللہ تو ثواب دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے نا، اللہ تو رحمتوں کو عطا کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے نا. تو آپ سوچو کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے اعمال نامہ کھلے گا تو اس میں آئے گا کہ رجب کے اس نے روزے رکھے اور 60 ایئرس کے روزوں کا اجر ریوارڈ اس کو ملے گا. دوستو ایک ایک نیکی کے لیے انسان وہاں پہ تڑپے گا، لیکن اگر تم کو اتنے مل جائے تو اس سے بہتر کیا ہے. تو کوشش یہ کرو کہ رجب کے دونوں چیزوں کو اپنے کیلنڈرز میں ابھی مارک کر لو. مجلس کے بعد مارک کر کے رکھو کہ مجھے یہ کرنا ہے. اور خود اکیلے نہیں کرنا، اپنے بچوں کو بھی کرنا. اگر تمہارے گرون اپ بچے ہیں تو سٹ ود یور کڈز اینڈ ٹاک ٹو. میں ماؤں کو بول رہا ٹاک ٹو دیم اینڈ ٹیل دیم کہ دیکھو بیٹا اتنا فائدہ، اتنا ریوارڈ ملے گا، اتنا بینیفٹ ہوگا. اور اگر ہم یہ چیزیں کریں گے، اور رجب میں صدقہ ضرور دیں.